صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہمارے ساتھ رہی ناظرین، آج انتہائی ممتاز بارگاہنی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ تذکرہ پاک کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کہکشاں اسلام کے آسمان پر چمکتی ہوئی وہ کہکشاں ناظرین جہاں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اور اس کی تابناکی اپنی معراج پر نظر آتی ہے، جہاں عشق کے انداز نرالے ہیں، جہاں مودت کے اظہار کے طریقے جدا جدا ہیں، جہاں کالی کملی والے کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہر صحابی اپنا ہی ایک عقیدت کا جہاں رکھتا ہے. عقیدت کے، محبت کے اور عشق کے اسی جہاں میں ناظرین انہی مقدس نفوس قدسیہ میں ایک مقدس ہستی ایسی ہیں جو رابع المسلمین کے لقب سے مشہور ہوئیں، یعنی اسلام قبول کرنے والے چوہتے خوش نصیب ترین صحابی ہیں جو السابقون الاولون کا تاج سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں. اصحاب صفہ کی عظیم ترین بزم کے چمکتے ہوئے تارے، یعنی اسلامک ورلڈ کی پہلی یونیورسٹی جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قائم ہوئی ناظرین، اس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. سکہ راویان حدیث کے بزم نشین ہیں، مسیح الاسلام ہیں. جذب و مستی، دنیا سے دوری، فقر و قناعت، ایثار و وفا کے پانی سے جن کا خمیر تیار ہوا، جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جو رازدار اسرار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو انتہائی بہادر و نڈر ہیں. اسلام کا اعلان انتہائی بہادری سے کرتے ہیں کہ کفار کے سامنے ببانگ دوہل اسلام کا اعلان کرنے والے ہیں اور اس کی پاداش میں بے حد تشدد کیے جانے والے ہیں، جو فطرتاً فقیر، زہد پیشہ اور طارق الدنیا تھے، مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے، جن کے رتبے کو کائنات کے تاجور نے اس طرح واضح فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق الہی، عشق رسول، جذب و مستی، دنیا سے دوری، فاقہ کشی اور ایثار و بہادری کی اپنی مثال آپ تھے ناظرین. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و صدق کے سردار تھے. آپ کا شمار اصحاب صفہ کی اعلیٰ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات، یعنی ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے. آپ فطرتاً ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن، یعنی یوں کہیے کہ اسلام کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیسک انسٹنکٹ یعنی جبلت ایک ہی ہے. بلکہ ایک جملہ اور بلا تمثیل ادا کروں کہ اسلام کا ڈی این اے
اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈی این اے ناظرین ایک ہی ہے. آپ عملی طبیعت کے مالک تھے، یعنی پریکٹیکلزم پر آپ بلیو کرتے تھے. جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو زیارت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے تھے، یعنی ہر وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذتوں کے طالب رہتے تھے. مگر جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی گئی تو آپ نے ایسے قبول کیا، دل و جان سے قبول کیا کہ پھر اسی میں لگے رہتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے سپاہیوں میں اور باطن کے رئیسوں میں تھے. سادگی اور قناعت میں آپ اپنی مثال آپ تھے. سادگی میں جو بوذری کی مثال دی جاتی ہے ناظرین، جو مشہور مثال ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. ناظرین کرام، اندازہ کیجئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، زمینیں فتح ہو گئیں، برکت آ گئی، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، زکوٰۃ لینے والے ملتے نہیں تھے. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال تھا کہ جس حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا، آپ نے اسی حال میں اپنے آپ کو رکھا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے. وعدہ نبھاتے تھے، وصیت پوری فرماتے تھے، لوگوں سے بلا ضرورت میل جول سے کتراتے تھے، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوتے تھے، اور نہ ہی حکمرانوں اور بادشاہوں کے روب اور دبدبے سے گھبراتے تھے. ہر طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے ظاہر اتنی بلند پایہ ہستی، اتنی بلند پایہ ہستی کہ آپ کے زہد، آپ کے تقوی کی مثال مثالوں میں بھی نہیں ملتی. لیکن آغاز کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعارف سے. اور دیکھیے وہی بات ہے کہ آپ کی جبلت میں، آپ کی انسٹنکٹ میں جو یہ توحید پرستی تھی، اس کے بارے میں بتائیے. اور قبول اسلام کا جو انتہائی دلکش واقعہ ہے، آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی کنیت یا ان کے القابات کی وجہ سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے. انہی میں ایک ہستی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا لقب ابو ذر غفاری ہے، یعنی اپنی کنیت کی وجہ سے اور اپنے قبیلے کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے اور لوگ اسی نام سے آپ کو جانتے ہیں. جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابو بکر آپ کا نام ہے، نہ صدیق آپ کا نام ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ آپ کو آپ کی کنیت اور آپ کے لقب کی وجہ سے جانتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ہے کہ آپ کا نام جندب، آپ کے والد کا نام جنادہ، لیکن آپ کی جو کنیت ہے ابو ذر اور جو قبیلہ غفار سے آپ کا تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اور لوگ ابو ذر غفاری جب نام ذکر کرتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ قبیلہ کے جو رہزن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی آپ کو رہزنی سے محفوظ رکھا. وہ قبیلہ جو بت پرست تھا، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت پرستی سے محفوظ رکھا اور آپ توحید کے علم بردار ہوئے. اس طرح کے اس دور میں بھی
آپ کی کیفیت ہوتی تھی کہ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے 3 سال تک. حالانکہ اسلام قبول کرنے سے قبل کی بات ہے یہ. 3 سال تک آپ اس طرح عبادت کرتے رہے کہ رات بھر کھڑے رہتے تھے اور اتنے تھک جاتے تھے کہ رات کے آخری حصے میں آپ گر جایا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ ایسے موحد تھے, ایسے توحید پرست تھے کہ آپ کی توحید پرستی آپ کے قبیلے کے اندر بھی مشہور تھی. آپ کا جو لقب ہے اس کو مسیح الاسلام علماء نے ذکر فرمایا. مسیح الاسلام کا مطلب یہ کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شباہت آپ کے اندر موجود تھی. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی شخص ایسا جس کو دیکھنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. اور فرمایا کہ صورت و سیرت میں مشابہ حضرت عیسیٰ کی نسبت کوئی شخص دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا جائے. یعنی یوں کہیے کہ آپ کا زہد و تقوی اس مقام پر تھا کہ تاریخ دنیا ہونے کے اعتبار سے, مسیح الاسلام ہونے کے اعتبار سے, جو آگے آپ کی خاندانی صفات اور دیگر چیزوں کا ذکر ہوگا. تو ہم القابات کی طرف چلتے ہیں کہ ابو ذر آپ کی کنیت اور آپ کی زوجہ ہے ان کو ام ذر کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے قبیلہ بنی غفار کا میں نے ذکر کیا کہ رہزن قبیلہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بھی بخشی ہے کہ آپ کا لقب رابع المسلمین ہے. رابع المسلمین کا مطلب چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے. یہ کیسے شرف کی بات ہے, آپ یہ دیکھیں ذرا اس شرف کو تصور میں دیکھیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب مکہ مکرمہ میں توحید کی کرنیں پھوٹنے شروع ہوئی اور اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے بھائی کو وہاں بھیجا کہ جائیں اور معلومات کریں. آپ کے بھائی جو معلومات لے کر کے ادارے, وہ دور ایسا تھا کہ بہت آسانی سے حضور کے بارے میں معلومات نہیں ملتی تھی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بس اتنی خبر ملی آپ کو کہ ایک اچھی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے کہا نہیں, جو تسلی تشفی میں چاہتا تھا وہ نہیں مل پائی, لہذا میں دوبارہ جاتا ہوں. اور آپ خود تشریف لائے. ایک مسافر کے روپ میں جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ راستے کیسے بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات حضرت علی سے کروا دی. انہوں نے آپ کو مسافر تصور کیا, لے کر اپنے گھر آ گئے, کھانا وغیرہ کھلایا, اور اگلے دن آئے تو دوبارہ مسافر سمجھ کے لے کر کے آ گئے. تو کہا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں تم سے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. کہا بالکل بات کیجئے. کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, بالکل ایسی بات ہے, میں تمہیں حضور کی بارگاہ تک لے جاتا ہوں, لیکن اب انداز چلنے کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں آگے چلتا ہوں اور آپ پیچھے آتے رہیے گا, کوئی خطرہ محسوس کیجیے گا تو میں دیوار کی طرف منہ کر لوں گا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ آپ اس کام کے لیے یہاں پر آئے ہیں. حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. اور آپ کے سیرت نگاروں نے آپ کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کیا جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھی اس اعتبار سے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ سلام میں سب سے قبل, یعنی سلام کا لفظ سب سے پہلے اگر حضور کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ, یہ میرے علم میں السلام علیکم سب سے پہلے آ کر آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. مطلب حضور پہلے سلام کیا کرتے تھے, لیکن یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کیا. حضور کی یہ عادت ہے کہ حضور سب سے قبل سلام فرماتے ہیں. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اپنی عادت کریمہ کی وجہ سے آج بھی اگر کوئی زائر مدینے جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے حضور پہلے اس کو سلام فرماتے ہیں. لیکن حضور نے انہیں موقع عطا فرمایا کہ انہوں نے حضور کو سلام کیا. یہ شرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہی عطا فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا کہ السابقون الاولون, یہ السابقون الاولون میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جو اولن اسلام قبول کرنے والے, اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی ذکر فرمایا. میں صرف ایک بات آپ کو عرض کروں یہاں پہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کی ملاقات اور حضور کی بارگاہ تک آنا, اسلام قبول کرنا, اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو آپ کے قبیلے کی طرف واپس پلٹانا. اب یہ سارا موقع وہ ہے کہ جو آپ کی پہلی ملاقات حضرت علی سے, اس کا اثر آپ کی ذات پہ نظر آتا ہے. اور وہ اثر اس اعتبار سے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک مماثلت آپ دیکھیے کہ آپ چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے اور حضرت علی مسلمان کے چوتھے خلیفہ بننے والے. کیا کہنے, بلکہ اس سے آگے کی بات اگر میں کہوں کہ آپ کے اندر وہ جو زہد و تقوی اور رنگ حیدری نظر آتا ہے, مطلب وہ بڑا بڑا نمایاں ہے. وہ دیکھیں نا, انتہائی بہادر, انتہائی نڈر. یعنی اگر میں صرف غزوہ تبوک کے واقعے کو اگر میں اٹھا لوں تو آپ کا باپ پیادہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کہ ابو ذر ہی ہو سکتے ہیں جو سے تشریف لائیں, تو وہی ظاہر ہے اتنی بڑی مثال ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک اب اسلام قبول کر لیا, ایک فیز تو یہ ہو گیا. ایک فیز یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرنا ہے. یہاں سرکار علیہ السلام کی موٹیویشن کچھ اور ہے,
لیکن آپ کے اندر کا جو رنگ ہے، اب وہ رنگ حیدری ہے نا، وہ فوراً باہر آیا، وہ کچھ اور ہے، وہ ذرا بتائیے۔ پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر سے احادیث اور آپ سے جو محبت فرمایا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً جیسا آپ نے ذکر کیا کہ رنگ حیدری تھا ان میں، بہادری، شجاعت۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے مشن کو اس وقت خفیہ رکھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ ابو ذر آپ واپس جائیں اپنے قبیلے میں اور جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کریں، ابھی اس کا اظہار نہ کریں۔ لیکن ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اپنے اسلام کا اظہار جا کر مجمع قریش میں کروں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور پھر اپنی قسم کے مطابق اس مجمع میں گئے، لوگ بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے جا کر کہا میں ہوں وہ غلام جس نے آقا کی غلامی قبول کی ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، خدا کو ایک مانتا ہوں، محمد عربی کو رسول مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ علی اعلان اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر وہ تو تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا ملے، جو آوازیں آ رہی تھی کہ کوئی نیا دین آ رہا ہے، کوئی نیا دین آ رہا ہے۔ بالکل ابتدائی دور ہے، بالکل ابتدائی دور ہے، بالکل ابھی بالکل آواز آنا شروع ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو پکڑا، اتنا مارا کہ عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لیٹ گئے۔ کہا یہ قبیلہ غفار کے ہیں، تمہارے راستوں میں ان کا راستہ آتا ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تمہاری جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، امپورٹس ہوتی ہیں، تمہاری تجارت کے راستوں میں ان کا قبیلہ آتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اس مار کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اٹھے ہیں، پھر واپس گئے ہیں، اگلے دن پھر آئے ہیں مجمع میں، پھر آ کر اظہار کیا ہے۔ تو یہ وہ آپ کا جو اظہار اسلام ہے، اور پھر اس میں آپ کی بہادری اور شجاعت ہے۔ اور اصل اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ جو اخلاص ہے اور جو محبت ہے، اور جو ایک عربوں کا مزاج تھا کہ جس چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو پوری یگانگت اور صداقت کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اچھا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ بے نواؤں کو جب ذوق نوا دیتے ہیں، ابو ذر و سعدی و سلمان بنا دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے قاب قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور پھر وہاں تو نسبت مصطفیٰ والی بات آ گئی نا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب سچائی کسی کے من میں اترتی ہے نا، تو وہ سچائی پھر اظہار مانگتی ہے کہ آپ سچے ہیں تو پھر سچ کا آپ اعلان کریں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ ما ازلت الغبراء ولا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفا من ابی ذر شبہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا، اور یہ ایسا سچا ہے کہ یہ عیسیٰ کے مشابہ ہے۔ تو وہ صداقت جو ہے وہ آپ کی ظاہر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور قریب ہوتے چلے گئے، اور اتنے قریب ہوئے کہ حضور نے انہیں اپنا رازدار بنایا۔ آپ سے کوئی حضور کے بارے میں پوچھتا تھا کہ ایک بات پوچھوں، کہا حضور کا راز ہوا تو نہیں بتاؤں گا، اور کوئی بات ہوئی تو بتا دوں گا۔ یعنی راز سینے میں رکھتے تھے۔ اور مجلس رسول میں جب ایک انسان گفتگو کرتا ہے نا تو کسی کو مخاطب کرتا ہے، ٹھیک؟ تو حضور جب اپنی مجلس میں کسی کو مخاطب کرتے تھے تو ابو ذر کو مخاطب کرتے تھے۔ اچھا، کتابوں کے قرطاس یہ بھی بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے مسافہ لازمی فرمایا کرتے۔ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور ایک تو ان کو مخاطب فرماتے، اگر یہ نہ ہوتے تو مجلس میں ان کی تلاش ہوتی، اگر یہ حضور کی مجلس میں آتے حضور ان سے ہاتھ ضرور ملاتے، اور یہ آ کر حضور سے ہاتھ ملاتے، اور حضور کو طلب ہوتی کہ یہ گلے ملے مجھ سے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا حضور ان سے ملتے، ان کو جسم سے چمٹاتے، حتیٰ کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا ہے آپ نے فرمایا ابو ذر کو بلاؤ، ابو ذر کو بلاؤ۔ ابو ذر آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کے قریب آئے، ہاتھ ملایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو حضور علیہ السلام پر جھک گئے۔ حضور نے ان کو اپنے جسم سے لپٹایا اور سینے سے چمٹایا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ وہ نہ جانے کون سا فیض تھا جو آخری لمحوں میں حضور نے منتقل کیا ہے کہ حضور کے سینے سے لگنے کے بعد
پھر ابو ذر تا حیات وارفتگی میں رہے، اللہ، میں تو اس تا وقت حیات عشق رسول میں ڈوبے رہے، اتنے ڈوبے رہے کہ اس کے بعد جب بھی حضور کی بات آتی کہتے مجھے میرے خلیل نے فرمایا ہے، میرے دوست نے فرمایا، میرے دوست نے میرے دوست کیا پکارتے تھے، میرے دوست خلیل، میرے دوست نے ایسا کہا ہے۔ کسی نے ایک دفعہ پوچھا، بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ ایک شخص ہے سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے، سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے۔ میں گیا، میں نے جا کر پوچھا، میرے دل میں ایک اثر ہوا، میں جانتا نہیں تھا، تو بیٹھ کے کہنے لگے کہ مجھے میرے دوست ابو القاسم نے فرمایا۔ اتنا کہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو، ہچکیاں بن گئی، دوبارہ کہا مجھے میرے، 3 دفعہ یہ جملے، یعنی حضور کا ذکر آتا تو آپ پر کپاہٹ طاری ہو جاتی۔ ایک بات مجھے ضرور بتائیے، قطع کلام کی معذرت، آپ تینوں احباب سے مطلقاً سوال ہے، لیکن ایک ایک جملے مجھے بتا دیے گا، کیا کوئی روایت اور ایسی ملتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے پردے کے وقت کسی صحابی کا جسم سرکار علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہوا ہو سوائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ کوئی روایت ملتی ہے؟ میری نگاہ سے کوئی روایت نہیں گزری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ بھی ہے صحابہ کرام میں، مگر یہ ہے کہ ایک وصال کے وقت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ جیسے آپ پسند کرتے تھے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں وہ تو میں خواتین میں تو مردوں میں بات کر رہا ہوں جی، پھر جنہوں نے دفنایا کفنایا، لیکن جن کو حضور نے اس طرح چمٹایا اپنے سینے سے، میں وہی بات کر رہا ہوں جی اللہ۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ روئے اور پھر کہنے لگے کہ میں سجدے پہ سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دوست نے یہ فرمایا تھا کہ جو سجدہ کرتا ہے خدا اس کے رتبے بلند کرتا ہے۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، ظاہر ہے گفتگو سرکار علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے اگلے اسپیل میں کچھ اور اس پہ بات کریں گے، لیکن اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں یہاں پہ پھر مولا کائنات کی مثال آ گئی، قربان جاؤں مولا کائنات پہ، کیا فیض منتقل کیا اپنی نگاہ سے کہ وہ جو پہلی ملاقات ہے کہ زہد بھی دے دیا، تقوی بھی دے دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہادری بھی دے دی، شجاعت بھی دے دی، دنیا سے بے رغبتی بھی دے دی۔ جس طرح آپ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے وہ وصف پیدا کر دیا۔ ذرا بتائیے کہ زہد و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصی فضائل سے نوازا ہے، زہد و تقوی اور دیگر خصوصیات کے اعتبار سے آپ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت کا تعلق ہے تو زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آپ مشابہ ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی کیسا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوار رہا ہے، سیدھا کر رہا ہے، تو آپ نے اپنا کنگھا خیرات کر دیا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر اس پہ لیٹا ہوا ہے، تو آپ نے ایک اینٹ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جس پہ سویا کرتے تھے، وہ اینٹ صدقہ کر دی کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلو میں پانی لے کر پی رہا ہے، تو آپ نے اپنے پانی پینے کے برتن کو صدقہ کر دیا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ایسی زبردست زہد و تقوی کے پیکر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہے تو وہ میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ کیسا زبردست زہد و تقوی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ کے دور ہی کا واقعہ ہے کہ ایک گورنر نے آپ کی خدمت میں 300 دینار بھیجے، تو آپ نے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر خود ہی سے کوئی مال مل جائے تو اسے قبول کر لیا کرو کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ایک وہ فقیری والا اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تصدق کرنے والا جو جذبہ ہے وہ غالب آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تم کس کو دھوکہ دیتے ہو، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری ہے، سواری کے لیے ایک جانور ہے، اور اپنی ضرورت سے زیادہ ایک چادر ہے، اور میں یہ خوف کرتا
کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اضافی چادر کے بارے میں مجھ سے کہیں سوال نہ کرے. اور خدمت کے لیے ایک بیوی ہے. اور خدمت کے لیے ایک بیوی ہے. تو یہ 300 دینار کو ریجیکٹ فرمایا اور ایک چادر کے حوالے سے خوف زدہ ہیں کہ یہ اضافی مال قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ فرمائے. یہ زہد و تقوی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام اور ملا کہ وہ جو پہلی اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے آپ اسٹوڈنٹ بنے، معلم اعظم آپ کے استاد ہیں، وہاں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے. پھر راویان حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا اور کئی مرویات آپ سے جو ہیں وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں اسلام لانا ایک عظیم نوعیت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اسلام کی خدمت کا معاملہ بھی. اسی طریقے سے قبیلہ بنو اسلم اور قبیلہ بنی غفار وہ بھی آپ کی دعوت پر، یعنی آدھا قبیلہ تو پہلے ہی آپ کی دعوت میں مسلمان ہو گیا، باقی لوگ بھی مسلمان ہوئے، اور آپ کا ساتھ دوسرا قبیلہ بنو اسلم تھا وہ بھی آپ کی دعوت پر مسلمان ہوا. تو یہ آپ کا ایک پہلو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے. سبحان اللہ. یعنی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تحصیل علم کے لیے کوشاں رہے. اگر وہ علم حاصل کرے گا تبھی وہ ڈیلیور کر پائے گا. قطع کلام کی معذرت، آپ کی شخصیت میں ایک بات اور نظر آتی ہے کہ ایک موقع تو وہ تھا کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر آپ کو چین نہ ملتا تھا. بالکل ایسا. اور ایک موقع یہ تھا کہ جب مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے تو ایسے لگے کہ پھر اسی کے ہو کے رہ گئے. دیکھیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ہمیں یہ کوالٹی نظر آتی ہے، خصوصیت نظر آتی ہے. ان میں یہ ہمیں صلاحیت نظر آتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اصل لبیک یا رسول اللہ ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے، اور اصل وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اس انداز سے آگے بڑھ جانا. حضور آپ کا فرمان ہے، بس ہم جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو چاہے تبلیغ کا معاملہ ہو. ہم آ جاتے ہیں خاص اسپیسیفک آپ کے سوال پر جو آپ نے پوچھا. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اصحاب صفہ میں یعنی السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں، مبلغین اور داعی افراد میں بھی شامل ہیں، اسی طریقے سے آپ اصحاب صفہ میں بھی شامل ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اصحاب صفہ میں چونکہ آپ کا اوڑھنا بچھونا مسجد نبوی ہی تھا، کہتے ہیں آپ کا جو گھر تھا خصوصی طور پہ وہ تھا ہی مسجد نبوی. یعنی اپنے گھر تو چیدہ کئی مواقع پہ تشریف لے جاتے ہیں، ورنہ اکثر آپ وہی تشریف فرما رہتے تھے مسجد میں. اور اصحاب صفہ کی شان یہ ہے کہ انہیں تعلیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں. اصحاب صفہ وہ ہیں کہ جن کی طرف تمام صحابہ متوجہ ہوتے تھے کہ یہ براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. اب ان کی شان اصحاب صفہ کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں، حضرت ابو ہریرہ کا نام نظر آتا ہے ہمیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام نظر آتا ہے. یعنی یہ وہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ ہیں کہ جن کے نام نظر آتے ہیں. انہی میں حضرت سلمان فارسی میں نظر آتے ہیں، انہی میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں. اور یہ دونوں افراد وہ ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں اسلامی برادری قائم فرما دی تھی. یعنی یہ دونوں اسلامی بھائی ہو گئے آپس میں. تو اب ان دونوں کا تعلق اصحاب صفہ سے اور ان دونوں کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے کتنا قریب ہے کہ حضرت سلمان کے بارے میں حضور یہ فرمائے کہ تو ہمارے اہل بیت میں سلمان البیت تھی. ان کے بارے میں یہ کہا جائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب عطا فرمائے. تو اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائے اصحاب صفہ میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات کے اعتبار سے
281 احادیث آپ نے بیان فرمائی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کی وہ جماعت جن کے فتوے پر، جن کے قول پر اعتماد کیا جاتا تھا، ان کے سرخیل یا ان کے سربراہ یا ان کے سرپرست اعلیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس جماعت کے اندر آپ شامل ہیں جو فتویٰ دینے والی جماعت تھی، اللہ، جو اجتہاد کرنے والی جماعت تھی، ان میں آپ شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ اے ابو ذر، آپ کا علمی مقام وہی ہے جو حبر الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقام و مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اب ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے شاگرد کون ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی روایات کی تعداد پہ اتنی زیادہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑی اہم رضی اللہ تعالیٰ کی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے کمپینین ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کوئی اگر آتا تھا پوچھنے تب آپ حدیث سنایا کرتے تھے۔ ملک شام میں بھی دیگر مواقع پر بھی آپ اکثر خاموش اور تنہائی پسند تھے، اور جب کوئی آتا تھا پوچھنے کے لیے، جیسے کہ ابھی حضرت نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ آتا تھا تو کہتے تھے بتاؤ تم حدیث سننے کے لیے آئے ہو یا حضور کا کوئی راز پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ اگر راز پوچھنے کے لیے آؤ گے میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میرے اور میرے خلیل کے درمیان ہے، لیکن میرے خلیل کی کوئی بات سننے کے لیے آئے ہو وہ تو بیان کرنے کے لیے تیار۔ تو یوں اس اعتبار سے آپ سے روایت جو ہے وہ کم لی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ 281 جو روایت ہے اس میں امام بخاری امام مسلم 12 پر متفق ہو گئے، یعنی بخاری و مسلم میں آپ کی روایت موجود ہے۔ اچھا، اس پر جو منفرد ہے امام مسلم نے تنہا الگ 7 روایت آپ کی بیان کی ہے، امام بخاری نے 2 الگ روایت بیان فرمائی ہے، اور باقی دیگر کتابوں کے اندر آپ کی روایات اور مرویات کی تعداد 281 ہے۔ اب میں شاگردوں کی اگر بات کروں آپ سے تو آپ کے ہم معاصر حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو آپ کے شاگرد خاص ہیں اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بھی خادم خاص ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شاگرد خاص ہیں، اور ان پر جو علمی فیض اور علمی رنگ نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے۔ اور میں آپ کے شاگردوں میں مزید اگر کچھ اضافہ کر سکوں اور بیان کر سکوں تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ آپ سے جو ہے مطلب استفادہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت خالد بن وہبان ہے، حضرت زید بن وہب جوہنی ہے، حضرت احنف بن قیس ہے، حضرت عبداللہ بن سامت ہے، حضرت زید بن زبیان ہے، حضرت عمر بن میمون ہے، حضرت عبداللہ بن غنم ہے، حضرت قیس بن عبادہ ہے، حضرت مرسد بن مالک وغیرہ، یہ وہ افراد ہیں جو آپ سے روایات کو لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری قناعت میں بھی اپنی منزل پر ہے، سادگی میں بھی اپنی منزل پر ہے، اسلام لانے میں اپنی منزل پر ہے، تبلیغ اسلام میں اپنی منزل پر ہے، سابقون الاولون میں اپنی منزل پر ہے، یہاں تک کہ روایات کو سننے میں بیان کرنے میں بھی ان میں ایک انفرادیت ہمیں باقی صحابہ کی نسبت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آخر میں وہ موقع آ گیا کہ جس کا اشارہ تھوڑا سا بھی غزوہ تبوک کے واقعے سے مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ڈیٹیل باتوں کیونکہ سرکار کا بڑا کیٹیگوریکل آپ کے بارے میں فرمان ہے، اور وہ فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفاخر سے کوٹ کیا کرتے تھے کہ میرے دوست نے میرے لیے یہ فرمایا۔ تو ایک تو آپ وہ بتائیے سرکار علیہ السلام کی بشارت، دوسرا جو آپ کا وصال پاک ہے اس کا جو پورا منظر نامہ ہے وہ بتائیے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے مطلب قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح سے ایمان کا اظہار ہے، یعنی آپ نے یعنی اس حد تک جا کے بیان کیا کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ میرے رسول نے، میرے خلیل نے، میرے دوست نے فرمایا تو یہ اسی طرح سے ہو کے رہے گا، بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو فضیلتیں حضرت ابو ذر غفاری کی بیان نہیں ہوئی تو میں بیان کر دیتا ہوں. پلیز. کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز تقسیم فرماتے تھے تو آغاز حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کرتے تھے, اور جب نہیں ملتے تھے ابو ذر غفاری تو تقسیم شروع نہیں کرتے تھے بلکہ تلاش کے لیے بھیجتے تھے کہ ابو ذر غفاری کو لے کر آؤ تو پھر تقسیم کا آغاز کیا جائے. کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ. اسی طرح ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی حضرت ابو ذر غفاری کی ملاقات ہوتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری سے مصافحہ ضرور فرمایا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہزاروں صحابہ کا مجموعہ ہے, ہر ایک سے مصافحہ ہو یہ ضروری نہیں, لیکن جس کو مقدم رکھتے تھے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تبوک کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبوک کے حوالے سے مسلمانوں کو واضح تنبیہ کی تھی کہ جو تبوک میں نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا. ایسا زبردست مارکا تھا روم کے ساتھ کہ 30,000 مسلمان اور وہاں پر 1.5 لاکھ. اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا, کہ جو حزنا جو لوٹ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے, ان کی آنکھوں میں اس لوٹنے کی وجہ سے آنسو ہیں, اور اللہ یجدوا ما ينفقون اس وجہ سے کہ وہ خرچ نہیں کر پا رہے جو وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, اور جو بلا وجہ منافقت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء, اور مواخذہ ان بندوں سے ہے کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں جنگ میں نہ جانے کی حالانکہ وہ استطاعت رکھتے ہیں, وہ بہانہ بناتے ہیں, تلاش کرتے ہیں اور جنگ میں نہیں جاتے ہیں. ایسے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہے ہیں, درمیان میں اونٹ تھک جاتا ہے, اور آپ 700 کلومیٹر دور ہے تبوک مدینہ منورہ سے, اور پیدل جانا تقریباً ناممکن ہے. 700 مائلز تقریباً 900-950 کلومیٹر بنتا ہے جی. اس کے باوجود بھی سامان اپنی کمر پر باندھتے ہیں اور پیدل تپتی دھوپ میں, اور علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ سال سخت قحط کا سال تھا, سخت گرمی کا سال تھا, آپ پیدل چلتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ نہیں آیا, فلاں بندہ نہیں آیا. جو منافقین تھے وہ نہیں آتے تھے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے, پہنچے نہیں ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بے قرار رہتا تھا کہ حضرت ابو ذر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. تو اچانک دیکھا کہ پیچھے سے کسی پیدل چلنے والے کی جو ہے وہ شبیہ نظر آئی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کوئی پیدل چلنے والا نظر آ رہا ہے, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو ابو ذر ہی ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یمشو واحدہ ویموت واحدہ ویبعث واحدہ, کہ یہ چلتا بھی تنہا ہے, یہ انتقال بھی تنہا کرے گا, اور بروز قیامت اٹھایا بھی تنہا جائے گا. یہ بات میں پڑھ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات, یہ مجھے سمجھائے. بروز محشر تنہا سے اٹھائے جائیں گے, اس سے مراد کیا ہے بنیادی طور پر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جب حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ سختی فرمایا کرتے تھے کہ مال جمع نہ کرو, تو حضرت عثمان غنی نے آپ کو بلایا اور فرمایا دونوں راہیں ہیں, کوئی جمع کرنا چاہے اور زکوٰۃ دے وہ بھی ٹھیک ہے, اور آپ کی راہ بھی ٹھیک ہے, آپ لوگوں پہ سختی نہ کیا کریں. تو آپ نے کہا کہ پھر مجھے رمضہ جانے کی اجازت دے دیں, وہاں میں بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. وہاں پہ چلے گئے, اور وہ ایسی جگہ تھی بڑی ویران تھی جہاں پہ کوئی اور نہیں تھا. اور جب آخری زندگی کے لمحات آئے, انتقال کا وقت آیا, تو آپ کی زوجہ روئیں. آپ نے پوچھا کہ کیوں روتی ہیں, تو آپ عرض گزار ہوئیں کہ جو ہے آپ کا انتقال قریب آ گیا ہے اور آپ کے لیے کفن میسر نہیں ہے. تو آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک پر اور آپ کے وعدے پر اتنا یقین تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کچھ صحابہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تھا, آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ویرانے میں انتقال کر جائے گا, اور ایک جماعت آئے گی جو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے گی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وہ سارے صحابہ
مرتبہ انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی بچا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے خلیل نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہی فرمایا ہوگا، ان قریب ایک جماعت اس ویرانے سے گزرے گی اور وہ میری تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے گی۔ آپ باہر نکلتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا قافلہ آتا ہے جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ ان سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ اندر حضرت ابو ذر غفاری ہیں جو ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان پہلے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے پہلے مسلمان کا اور پھر بعد میں حضرت ابو ذر غفاری کا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر میرا بھائی، حضور کا پیارا، میرے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں اور انتقال کے وقت ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ اے ابو ذر، میری زوجہ کے پاس میرے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہے، تم میں سے اگر کوئی مجھے کفن کا کپڑا دینا چاہتا ہے تو وہی بندہ مجھے کفن کا کپڑا دے جس نے کوئی سرکاری عہدہ پہلے نہ رکھا ہو۔ یہ آخری وقت میں بھی یہ آخری وقت میں بھی یہ تلقین ہے کہ مجھے آخری وقت میں بھی وہ کپڑا دیا جائے جو سرکاری اور اس طرح کی جو ہے وہ نعمتوں سے پاک و صاف ہو اور بالکل محنت سے کمایا ہوا ہے، اس طرح کا پیسہ ہو۔ اب یہاں قطع کلام کی معذرت، وہ جو اس وقت سرکاری عہدے تھے وہ ان کے پاس تھے کہ جو اصل سرکاری تھے، جو اصل سرکاری تھے انہی کے پاس تھے۔ سوچئے کہ زہد کا مقام کیا ہوگا، تقوی کا مقام کیا ہوگا ان کا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی یہ فرماتے ہیں، تو پھر آپ کس مقام پہ تشریف فرمائیں؟ اللہ اکبر۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا، اور وصال سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مجھے کسی مجمع والے قبرستان میں نہیں دفنائیے گا، یہیں ویرانے میں دفنا دیجیے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا قیامت کے دن تنہا اٹھے گا، تو وہاں پر قبر بھی تنہا ہے اور قیامت کے دن تنہا اٹھایا جائے گا۔ حضرت علی تک یہ جب خبر پہنچی تو آپ حضرت ابو ذر غفاری کے وصال پر سب سے زیادہ روئے، سب سے زیادہ روئے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں ہوتے ہیں تو آپ نے کہا دو ہی ایسے لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان ہر حد تک گزر جانے والے تھے، اس میں سے ایک ابو ذر تھے اور دوسرے علی تھے۔ ابو ذر اب اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری ذہن کی کیفیت کیا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس سمت چل پڑے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ زندگی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں صاحب، کوسوں دور ہیں۔ زندگی تو وہ جی کے گئے کہ جنہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب الشفا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔